یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹیپلائی، جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ظہر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔
اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار حال کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے۔ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کر۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کر، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو،
ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں کو جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، اللہ ایمان لمن لا محبت لہ، ایمان لمن لا محبت لہ۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا بہترین نعرہ ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے؟ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔
अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे अस्लाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है, अनुकूल है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान पर परनाला था और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं, खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था। हालांकि अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन से उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब पता चला कि ये परनाला आका ने लगाया था, हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, ए अब्बास मुझे मालूम न था, अब मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप मेरी गर्दन पर सवार होकर इस परनाले को वापस लगा दीजिए। सो चीज आका ने की, मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, इस कदर मोहब्बत। मगर आज जो काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए, हमने वो खत्म करना शुरू कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आज जुम्मे की नमाज में मस्जिद फुल है, आज ही असर की नमाज में क्या हो जाएगा? क्या जुम्मे के बाद आने वाली असर फर्ज नहीं? क्या आज फजर की नमाज जो थी वो हम पर फर्ज नहीं? नमाजी भी होता है, बड़ा हंसते हंसते कहता है, जनाब क्या करूं, 4 नमाजें पढ़ता हूं, फजर में आंख नहीं खुलती। उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है, उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है? जिस दिन सुबह 6 बजे बस में जाना होता है, उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा, नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है, ट्रेन और बस पर जाने की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं। ऐसा ना करें मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से नारा लगाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, सोने की अंगूठी पहने हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वो आशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता, उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकता। पता नहीं कहाँ से ये तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी। बालियां सिर्फ कानों पे नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी हैं। तौबा तौबा तौबा। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, कड़े ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है,
چیلے زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس کے اندر ایک نگینا, ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے, اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں, مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی ہے سنت رسول کی, محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب آپ گھر جائیے گا, جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا, آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں, کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا, اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے, پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاء اللہ, یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلوگ ہیں, گانے باجے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے, اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے, مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار, نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ, نہ بولو جھوٹ, نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں, یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں, وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا, یہ اطلاع دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا, نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا, والدیان لا یموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے, وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے, بدلہ دیا جائے گا.
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو۔ کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ینسا، گناہ کلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے،
میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت پہ نماز پڑھے ہیں، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز سے نہیں جائے ہے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز ہو برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے، مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی بنے تو تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے کہ اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں،
اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھماچم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا، اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میرے سالی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، تاک راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ لایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے ہیں نا، کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کئی اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو ایک عجب رونق تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دی ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسا ہی ہو گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا۔ یاد رکھیے، قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دی، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات،
اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھی حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتا نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے۔ عمل تو بعد میں سنیں گے، فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے۔ ہاں، ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام بھی رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے جس کو کہہ رہے دل کی کلیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی ٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے؟ وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے، فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش۔ بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔
تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ، چونکہ میں آج کچھ قربانی کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجیے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا،
لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی، بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور میں فطیبو بہا نفسن، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی کے سے، اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا ہے، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر؟ لاکھوں لاکھ نیکیاں، یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو نے پھر مجھے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، whenever، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کرے نا، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ ہے، روزہ آ گیا، رمضان آ گئی، انجوائے کریں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، سجدہ شکر ادا کریں، اے اللہ تیری مہربانی، زکوٰۃ دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، رمضان آئے تو ٹینشن، ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے، 1 سال گزر گیا، ارے باپ رے باپ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اللہ اکبر، پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی۔ ارے توبہ کرو، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا، اللہ نے مال دیا جبھی تو زکوٰۃ دو گے، اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو۔ ارے عبادتوں میں تو انجوائے کیا کرو، اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہمیشہ۔ اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے، مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو نا، خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا، آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف۔ کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی، بیٹے کو بتا دیا۔ آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام،
انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب پہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، 7-8 سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، اب تیری کیا رائے ہے؟ مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے جسم پر چہرے پہ چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے، تیرا چہرہ کھلا رہا ہے، تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے۔ شہزادے کیا کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے۔ بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا گیا۔ ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے، ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا۔ فرق تو دیکھو نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی۔ سبحان اللہ، شاعر کہتے ہیں عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے، عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال، جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے، باپ کا حسن عمل بیٹے کا ذوق اتباع اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے۔ بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا، انہوں نے کہا کیا کیا، ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا، مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، دمشق میں موجود تھے، دمشق کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا، والد صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ دوران تلاوت ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا، انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر، تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا، کہتی ہے بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی، ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے، جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں، جا اور اللہ کی عبادت کر، دین کا کام کر۔ حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا۔ کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی، کہتے واپس دمشق آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے، کہتے احمد ہوں۔ ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اے بیٹا واپس جا، اللہ کی عبادت کر، دین کی خدمت کر، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہو۔ یہ ایسے افراد تھے۔ بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے۔ اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے، پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل، نماز جنازہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، بیسکس وہ نہیں آتا، کب سیکھیں گے؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو۔ کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد دسفی رحمۃ اللہ اللہ کے اتنے بڑے بنی بن گئے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں، چلے بات چلی ہے، ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا، 2-3 بیٹے ایک کاروبار میں ساتھ دیں، ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کریں، ایک جنت کا سامان کر دیں۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بیٹا پھر عالم بنے، وہ حافظ بنے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد، اور اسی کو ذبح کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے،
روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں، ہو سکے تو روزے رکھ لیجئے۔ قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے، آرام سے، محبت سے، رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کر، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان۔ یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں۔ اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اے اللہ استقامت تو عطا فرما۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے، جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے، اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔